اپنی رضا رکھی ہے، جس کی محبت میں رب نے اپنی محبت رکھی ہے، جب یہ باپ چلا جاتا ہے، اور یاد رکھیں اگر تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کیا جائے، تھیوریز اور تھیسس میں اگر جایا جائے، اگر پہلی صدیوں کا اگر ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے، تو یہی والدین جن کی بزم میں ہم یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہیں ایک وقت تک بیچا جاتا تھا، منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا، لیکن قربان جائیں جب نبی اکرم شفیع معظم کی ولادت و سعادت ہوئی، آپ نے فرمایا خبردار خبردار، آج کے بعد والدینوں کو بیچا نہیں جائے گا، منڈیوں میں فروخت نہیں کیا جائے گا، انہیں گھروں سے نکالا نہیں جائے گا، ان کی شان یہ ہوگی کہ باپ جو ہے اس کو جنت کا مرکزی دروازہ بنا دیا ہے، ہیڈ بنا دیا ہے، اور جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، یہاں تک ان کی شان یہ ہے، میرے اور آپ کے لجپال نبی نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کے چہروں کی زیارت کرے گا، ماں باپ کے چہروں کا دیدار کرے گا، میرا رب اس بندے کو یا اس بندی کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ، پیار کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب۔ اب بڑی خوبصورت بات میں آپ کے حوالے کر کے پھر مائک میں قاری صاحب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ عرب کی سرزمین ہے، میرے اور آپ کے لجپال نبی کی کچہری لگی ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت حضور کی بارگاہ میں لگوا دیتا ہے، حضور کی بارگاہ میں اپنے والد کی کمپلین شکایت کرتا ہے، وہ شکایت کیا ہے، وہ بیٹا دکھ کیا سناتا ہے، آقا کو کہتا ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا، میرا سارا مال میرا باپ استعمال کرتا ہے۔ جب اس طرح حضور کو کہا، باپ کو خبر ہو جاتی ہے کہ اب مجھے حضور کی کچہری میں بلایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، مجھ سے جواب سوال بھی ہوں گے، اور پھر سوالوں کا مجھے جواب بھی دینا پڑے گا۔ اب جب یہ بات حضور کی کچہری میں پہنچی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیٹے نے شکایت لگا دی کہ میرا باپ میرا مال استعمال کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے باپ نے بلا کے لے۔ اب باپ کو پتا ہے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس نے سوچا کہ آج میں نے جواب جو ہے اس اشعار کی صورت میں نے حضور کے سامنے مدنی صاحب اشعار کی صورت میں، اور پھر جنہوں عربی زبان جن کو عربی زبان پہ بڑی مہارت حاصل ہے، بڑی مہارت حاصل ہے، اب اشعار کی صورت میں نے حضور کو بتانا ہے، مجلس لگی ہے، میرے اور آپ کے لجپال نبی بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے، میرے آقا نے سوال کیا کہ اے بیٹے کے مال استعمال کرنے والے، اے اس بیٹے کے باپ، تیری بیٹے نے شکایت لگائی ہے۔ اب یہاں رک کر میں آپ کو ایک خوبصورت جملے ارشاد کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس والد نے اشعار سوچے کہ میں نے اشعار کی صورت میں جواب دینا ہے، ادھر رب تو جب والد کے اس چیز کی خبر ہوتی ہے، رب تو رب ہی ہے نا، رب نے جب اس کے خیالات کو، احساسات کو، جذبات کو بانپ لیا، رب نے جبرائیل کو بلایا، اے جبرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب کو، میرے یار کو، کل کائنات کے محمد مصطفیٰ کو، والی کو یہ رب کی طرف سے خبر کر دو، پیغام سنا دو کہ باتیں بعد میں کرنا، اس باپ سے پہلے اس باپ سے وہ اشعار سننا جو یہ سوچ کے آیا، اشعار سننا جو یہ سوچ کے آیا ہے۔ اب جب میرے آقا نے فرمایا ذرا وہ اشعار سنو جو تو سوچ کے آئے ہو، اس نے کہا کہ میں نے ابھی اشعار سوچے، ذہن میں آئے نہیں، لیکن ابھی میں نے سوچے، کانوں تک پہنچے نہیں۔ واہ رب تیری شان پہ قربان جو تو میری سوچ سے بھی واقف ہے، تو نے مجھے باپ لیا، میں نے یہ کام کرا، واہ رب تیری میں شان قدرت پہ قربان جاؤں، ابھی وہ اشعار میری زبان پہ نہیں آئے، کسی کان نے سنے نہیں، لیکن تو نے سن لیے، وہ
بلندیوں پہ بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو ساتھ وہ شخص کہنے لگا واہ رب تیری شان پہ قربان جاؤں اور تو نے جبرائیل کے ذریعے مصطفیٰ کو بھی خبر کر دی ہے. جب میں نے اور آپ کے لیے سوال نبی نے پوچھا انہا شاہد کا میں ٹرانسلیٹ آپ کو اردو لینگویج اردو زبان میں کرنا چاہتا ہوں. اب وہ باپ دکھڑے سنا رہا ہے حضور سے محاذی کو کہنے لگا آقا انہا شاہد کی ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا تب سے میری محنت اور لگن کے دن شروع ہو گئے. جب تو نے آنکھ کھولی تب سے تیری محنت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اے میرے بیٹا جب تو پیدا ہوا تب سے میں نے محنت کرنا شروع کر دی ہے. اب جب تو نے آنکھ کھولی میں تیرے سامنے کھڑا. جب تو روتا تھا تو میں بھی روتا تھا. جب تجھے تکلیف ہوتی تھی میں تجھے کبھی ایک طبیب کے پاس لے کے جاتا کبھی ایک حکیم کے پاس لے کے جاتا. جب تو بستر پہ پیشاب کر دیتا تیری ماں خود گیلی جگہ سوتی اور تجھے خشک جگہ لٹاتی. اے میرے بیٹا جب تو پیدا ہوا تیری ماں تجھے خون کی صورت میں دودھ پلاتی میں تیرے سرہانے کھڑا ہو جاتا. جب تو نے بولنا شروع کیا میں کام پہ نکل جاتا. میں نے تیرے ہاتھ کو پکڑا تجھے چلنا سکھایا تجھے بولنا سکھایا. لیکن اے میرے بیٹا جب تو جوان ہوا مجھ پہ بڑھاپا چھا جاتا ہے. جب تو پروان کرنا شروع ہو جاتا ہے تیری صبح شروع ہو جاتی ہے میری شام شروع ہو جاتی ہے. میرے بیٹا پھر میں نے تجھے ناز و نخرے کے ساتھ شادی کرائی کہ تو میری خدمت کرے گا. لیکن اے میرے بیٹا جب تیری کمر سیدھی ہوئی میری کمر ٹیڑھی ہو گئی. اے میرے بیٹا جب تو درخت بنا مجھ درخت پہ پرچھائیاں چھا گئی میں نے چکنا شروع کیا. اب جب میں تیرا محتاج ہو گیا تو نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا. اے میرے